السلام علیکم گائز، آج ہم جا رہے ہیں وادی نیلم کی سیر کرنے۔ وادی نیلم کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں بھی شاردا یونیورسٹی آ گئی ہوگی۔ جی ہاں فرینڈز، شاردا یونیورسٹی وادی نیلم سے تقریباً 20 منٹ کی مسافت پر سری نگر کے جنوب میں واقع ہے۔ وادی نیلم ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ سرسبز و شاداب، خوبصورت سے پہاڑ، خوبصورت سی ندی، خوبصورت سا دریا، گویا کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس وادی کی خوبصورت اور دلکش مناظر اس کے اندر ایک خوبصورت تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج سے 5000 سال پرانی علاقے کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آج ہم آپ کو نہ صرف وادی نیلم کی سیر کروائیں گے بلکہ شاردا یونیورسٹی کا بھی اچھی طرح سے تعارف کروائیں گے۔ یہ سب خوبصورت مناظر اور قدیم تاریخ کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی گائز، تو ہم پہنچ گئے ہیں دریائے نیلم پر، ایک خوبصورت اور سرسبز وادی۔ اس دریا نے اس خوبصورت اور سرسبز وادی کو اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے۔ واو، کتنا خوبصورت منظر ہے! سرسبز و شاداب علاقہ کسی بھی جنت سے کم نہیں۔ جی فرینڈز، تو یہاں سے تقریباً 20 منٹ آگے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم شاردا یونیورسٹی پہنچ جائیں گے۔ شاردا جو کہ سری نگر کے جنوب میں واقع ہے۔ مشہور مسلمان مورخ البیرونی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اہل ہند ایک ایسے مقام کو بولا جاتا ہے کہ یہ بہت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ گائز، شاردا کا لغوی معنی ہے علم کی دیوی، اور اس کا قدیمی نام شاردا پت ہے۔ شاردا پت جس کا لغوی معنی ہوئے ایسی نشست کا جو کہ بہت معتبر سمجھی جاتی ہو۔ کیونکہ یہ ہندو مت کے دور کی یونیورسٹی ہے تو اسے اہل ہند بہت زیادہ معتبر سمجھتے تھے، اور بیساکھی کے موقع پر تو ہندوستان بھر کے لوگ یہاں پر آتے تھے پوجا کرنے کے لیے۔ یہ یونیورسٹی نیپال کے شہزادے کے دور کی ہے۔ شاردا وسط ایشیا کی سب سے بڑی تعلیمی اور تدریسی درسگاہ تھی۔ یہاں بدھ مت کے علاوہ تاریخ، جغرافیہ اور فلسفے دیگر کے ہر مذہب کی مکمل تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ درسگاہ آج سے تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ بے شک یہ یونیورسٹی آج اپنی آب و تاب کھو چکی ہے، لیکن اس کی ہسٹری، اس کی عمارت، اس کی خوبصورتی سے بھری پڑی ہے۔ آج بھی لوگ دور دور سے اس یونیورسٹی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ یہ بت پرست دور کی عمارت ہے، اس لیے اس کے بارے میں مختلف قسم کی کہانیاں مشہور ہیں۔ سچ پوچھیں تو انہی کہانیوں نے مجھے بھی بہت زیادہ انسپائر کیا، اور میں اس کی حقیقت دیکھنے کی چاہتی تھی۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں بہت ہی خوبصورت قسم کی پریاں رہتی تھیں، اور ایک جن ان پریوں پر فدا تھا۔ پریوں نے فرمائش کی کہ اگر تم ہمارے لیے راتوں رات ایک خوبصورت سا محل تعمیر کرو تو ہم تم سے شادی کر لیں گے۔ یہ سنا تھا کہ اس جن نے بھاری بھر قدیمی پتھروں سے ایک خوبصورت سا محل راتوں رات تیار کیا۔ ابھی اس کی چھت باقی تھی کہ فجر کی اذان ہو گئی اور وہ جن بھاگ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی ہی خوبصورت عمارت ہے، اور اس کے پتھروں کو دیکھ کر تو واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، کیونکہ اس دور میں کوئی نہ تو کرین تھی جو اس پتھروں کو اٹھا سکتی، اور نہ ہی کسی اتنے زیادہ پاورفل انسان کا یہ کام ہے کہ وہ راتوں رات اتنے بھاری بھر پتھر اٹھا کر اس عمارت کی تعمیر کریں۔ ان پتھروں کو دیکھ کر یہ کہانی کافی حد تک سچ نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کی چھت نہیں بنی ہوئی۔ گائز، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی
رونق میں اب مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جا رہی ہے لوگوں میں جوش و ولولہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کے اسٹوڈنٹس میں یہ شوق ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاردا یونیورسٹی میں ایسی کون سی بات تھی کہ آج سے 5000 سال گزر جانے کے باوجود اس کے نام میں، اس کی شہرت میں کمی نہیں آئی۔ 2008 میں جو زلزلہ آیا تھا اس نے اس علاقے کو کافی تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اور یہاں پر ویسے ہی آب و تاب اور رونق بحال ہوتی جا رہی ہے۔ گائز، یہاں پر ہم نے ایک صحافی کو دیکھا جو کہ اسی بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے آیا تھا، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی ان صحافی سے بات کروائیں اور انہوں نے جو معلومات اس علاقے کے لوگوں سے حاصل کی وہ بھی آپ کو سنوائیں۔ تو آئیے آپ بھی ان کی باتیں سنیں۔ آج سے 5000 سال قبل مسیح یہ یونیورسٹی ہے۔ اچھا، یہ ابھی اس کے تو کھنڈرات رہ گئے ہیں۔ یہ مئی نادرا ہے یا مئی شادرا؟ مئی نادرا تو وہ سامنے جو میں آپ کو دکھائے پہاڑ صحیح، وہ ہے، وہاں پہ وہ 5-6 جھیلیں ہیں صحیح، اور وہاں پہ ہے تھوڑا مشکل، لیکن جو پتھر آیا ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے تمام پتھر ادھر سے لایا گیا ہے۔ میں نے خود گیا ہوں وہاں پہ، میں نے سفرنامہ بھی دیکھا اس پہ۔ صحیح ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے وہ قلعہ ہے، قلعے میں فورس رہتی تھی جو اس کی وہ نگرانی کرتی تھی، صحیح ہے۔ اور آج کل وہ بھی تو بس کھنڈرات ہی رہ گئے قلعے کے۔ یہاں سے 2 کلومیٹر آگے کشمیر رہتی ہے جہاں پہ وہ جو پیچھے رہ گئی ہے، ہاں وہ 2 کلومیٹر پیچھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ کرتے تھے، ان کی خاص عبادات تھی جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ بنایا تھا نا جہاں پہ اردو کو جلا کے رات اس دریائے نیلم شمشان گھاٹ، یہ دریائے نیلم میں ڈالتے تھے۔ آج یہ آزادی کے بعد دریائے نیلم اس کا نام رکھا گیا، پہلے اس کو کشن گنگا کے نام سے جانا تھا۔ صحیح ہے۔ تو یہ جو شاردا ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری اس پہ بھی لکھی ہے جو اس کے اندر تنصیب ہے، یہ بھی آپ اپنے کیمرے میں سیو کر لیں۔ اور یہ تاریخی لحاظ سے، سیاحتی مقام سے بہت اہمیت کا عمل ہے۔ آج کل یہاں پہ سہولتیں نہ ہونے کے برابر، یا یہ جو یونیورسٹی ہے اس کی ایک تو یہ اس کا اثار ہی رہ گئے ہیں۔ ابھی اس پہ کوئی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو رہا ہے، یہ روڈ وغیرہ بن رہی ہے، سنا ہم نے بھی کہ یہ جو ابھی اس کی کنسٹرکشن بھی کرا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اس کی بہت یعنی کہ 5000 سال قبل اس کی بہت تاریخ ملتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہر مذہب کی یہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آج اس کی یہ کنٹرول ہے محکمہ سارے قدیمہ کوئی نہیں توجہ نہیں دے رہا ہے توجہ نہیں دے رہا۔ یونیورسٹی رقبے کے خلاف سے کتنی بڑی ہے؟ یہ میرے خیال میں 30 کنال اس طرح کا لگ بھگ 30 کنال، اب تو بہت کم رہ گئی ہے، اب تو یہ صرف بہت کم رہ گئی ہے۔ 1 کنال کا رقبہ میرے خیال میں لگتا ہے اس کا، 2 کنال، 2 یا 3 کنال کو۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے 1088 عیسوی کا لکھا ہوا ہے انہوں نے، جی، تو آپ 4000 سال پرانے کہہ رہے ہیں، 5000، اس کو ذرا ڈیفائن کریں گے آپ؟ یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہاں پہ بزرگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم 120-130 سال سے بھی زائد کے لوگ عمر کے موجود ہیں، انہوں نے بھی اس کو اس طرح دیکھا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں۔ نہیں، یہ تو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا، بیان کر رہے ہیں، جی، لیکن یہاں پہ جو ہسٹری لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک اور بات ہے، جو مقام یہاں کا مقامی پل کے بوڑھ ہو جاتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ جو سینہ بسینہ علم چلا آ رہا ہے اس کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ 5000 سال پرانے۔ جی جی، 1088 قبل مسیح لکھا ہوگا۔ نہیں، قبل مسیح نہیں، میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ 1088 قبل مسیح ہوگا۔ گائز، جس طرح سے اس علاقے کی جن، بھوت اور پریوں کی کہانیاں مشہور ہیں، اسی طرح سے اس کے بارے میں ایک یہ بھی بات مشہور ہے کہ بدھ مت کے دور میں 63 حرف کی بہت قدر و قیمت تھی۔ وہ لوگ 63 قسم کے زیورات بنا کر ہاتھیوں کو پہناتے اور پھر ان کی پوجا کرتے، اور یہاں پر کچھ تالاب ایسے ہوتے جن میں اگر آپ ہاتھ لگا کر اپنے ماتھے پر لگاتے تو آپ کو اپنی مرضی امراض دور ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے کچھ کرشماتی بت ہوتے تھے جن کے پیروں کو چھونے سے آپ کے ماتھے سے پسینہ پھوٹنا شروع ہو جاتا تھا،
اور ایک بات اور بھی تھی کہ شاردا ٹیمپل یا شاردا یونیورسٹی، اس کی ٹیرس جو تھی وہ بھی تقریباً 63 ہی تھیں. مطلب اس طرح کی ایک پرانی اور قدیمی باتیں، اس طرح کی معلومات حاصل کرنا بہت اچھا سا لگتا ہے نا. جی گائز، تو کیسا رہا آپ کو ہمارا آج کا یہ وزٹ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ خوب انجوائے کیا ہوگا. آپ کو یہ وادی نیلم کیسی لگی؟ یہ سبز و شاداب علاقہ کیسا لگا؟ اور خاص طور پر شاردا یونیورسٹی اور اس کی بنی ہوئی کہانیاں ضرور بتائیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.